عقیدت کے ساتھ مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد برہان قریشی صاحب تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور اور روشن فرمائیں۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد برہان قریشی صاحب۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بالغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ شاعر فرماتے کہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان چاہ نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان کا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقہ ازلی چور بٹھا۔ کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، کہندہ رات جنہیں اہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھڑی، تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ من خدا را عذاب پرستم کہ او رب محمد است۔ حضرت مجدد الفسان علیہ رحمہ اپنا عقیدہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں رب کی عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ محمد کا بھی رب ہے۔ فرمایا من خدا را عذاب پرستم کہ او رب محمد است۔ شاید فرماتے ہیں آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم کان ٹوٹ گئے، آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم کان ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو لکھا آئے نبی زمانے تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سوہنے بن بن بیندے نے پر ان دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید بول اٹھے، فرماتے ہیں اليوم بصر حدید وے ہر وقت یار دے دید وے، خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید کولے، خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید کولے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے امور، مالک رقاب فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا روحان، نیر تاپا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضرت محمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ دیکھیں ہمیں نماز کا حکم ہوا لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے، لیکن جب والدین کی بات آئی تو رب نے فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے آگے اف تک نہ کی جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اف سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ پر ایک ریت کا ذرہ ہو اور انسان پھونک مار کے اسے اڑاتا ہے، وہ جو منہ سے آواز نکلتی ہے پھونک کی، فرمایا والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ اب دیکھیں بسم اللہ کی تصویر میں
حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا، اب اس جب دنیا فانی سے چلا گیا تو اسے رب نے بہت سارے عذاب میں مبتلا رکھا، اب اسے کئی عذاب میں مبتلا رکھا گیا، اب عذاب اسے جب دے رہے تھے، اب ایک ایسا وقت آیا کہ تمام عذاب اس سے ہٹا دیے۔ اب اس بندے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تیری کرم نوازی، تیری مہربانی کہ تو نے مجھ سے تمام عذاب کو ختم کر دیا، لیکن رب یہ تو بتا کہ کس کی وجہ سے کیا، کس کے صدقے سے کیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے بندے سن، جب تو مرا تھا تو تیری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا، جب تو مرا تھا تو تیری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا، اب وہ بچہ جب بڑا ہوا تو تیری زوجہ نے جو ہے بچے کو بھیجا مدرسے میں، بیٹے جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب جب وہ بچہ مدرسے میں گیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے، تو اب استاد صاحب نے قرآن پاک پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس بچے نے طوطی زبان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے کہ تیری اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں، فرمائے میں نے اس بچے کے صدقے تجھے معاف کر دیا۔ تو دیکھیں اگر اولاد رحمان اور رحیم کہے تو رب جو ہے ایک گناہگار شخص کو تمام عذاب جو ہے وہ ہٹا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو سوچے کہ جس کی اولاد نیک ہو وہ کیا کہے گی، وہ تو ہر وقت نماز میں کہے گی نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش عطا فرما۔ تو دیکھیں آج کل ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ والدین کا نماز جنازہ تک لوگ ادا نہیں کرتے۔ آج ایسا زمانہ ہے ہمارے اندر کہ والدین کا جو ہے ہم نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، ایسے بدبخت لوگ۔ بلکہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اپنے والدین کا نماز جنازہ نہیں ادا کرتے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی سکی ماں سکے باپ کا نماز جنازہ ادا نہیں کرتے؟ تو دیکھیں وہ لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ آتا ہی نہیں۔ پوری زندگی تو ہم رسم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کام کے نیت کر کے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی ہم لوگوں سے فرار کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ جب سب کے باپ کا نماز جنازہ سامنے آتا ہے کہ ہم تمام چیزیں چھوڑ کر پہلے نماز جنازہ سیکھیں گے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی فرار جو پہلے پوری دنیا سے کرتے رہے اب سب کے باپ سے بھی وہی فرار کر رہے ہیں۔ تو حضرات کو مہربانی کیا کریں کہ نماز جنازہ رب نے فرمایا کہ جب انسان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی جاری رہتے ہیں۔ فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، ایسا چیز رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دی جس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو ملتا رہے۔ دوسرا فرمایا علم نافع، ایسا علم کسی کو سکھا دینا کہ جس کی وجہ سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے تو اس کا ثواب بھی اس میت کو مرحوم یا مرحومہ کو ملتا رہے گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا نیک اولاد، تو حضرات نیک اولاد ہوگی تو وہ تو دل سے دعا کرے گی نا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش عطا فرما۔ تو دیکھیں ایک شاعر گزرے تابش، انہوں نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ آخری واقعہ اس کے بعد اجازت۔ ایک شاعر گزرے تابش، فرماتے ہیں کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ اب وہ شاعر اتنے بڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ بچپن کا عالم تھا، میری ماں میرے بستر کے پھونک مار کے چلی جاتی تھی، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ اب کہتے ہیں میں اتنا بڑا بھی ہو گیا ہوں لیکن آج بھی میری ماں جو ہے میرے بستر پر آ کر پھونک مار کے چلی جاتی ہے، کہیں میرے لال کو ڈر نہ لگ رہا ہو۔ تو مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب محترم قاری محمد برہان قریشی صاحب اپنے اصلاحی بیان سے ہم سب کی قلوب و ذہن کو منور اور